میں اپنی زندگی کا وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ پریکٹیکل اپنی زندگی کے اندر اس کو محسوس کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سفر میں میرے ساتھ بلبل باغ مدینہ تھے اور حیدرآباد کے ایک ساتھی تھے۔ ہم تینوں ممبئی سے کانپور کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کانپور کے لیے ہم ٹرین کے اندر بیٹھے تو ہماری سیٹ تینوں کی اس طرف ایک ساتھ میں تھی اور سامنے کی سائیڈ کے اندر ایک خاتون اور اس کی جوان بچی، وہ دونوں سامنے کی سائیڈ میں تھی۔ بہرحال ہم تینوں اپنی بات چیت کے اندر مگن رہے، وقت ملا سو گئے، پڑھتے رہے، نماز کا وقت ہوا نماز ادا کی اور یہ سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ جب رات ہوئی اب ٹینشن شروع ہوا کہ جوان لڑکی ان کے ساتھ ہے، اب یہ بچی بیچاری کہاں سوئے گی؟ اگر ہم تینوں یہاں سوتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرے گی۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے ہی پوچھ لیا جائے کہ آپ کو کون سی سیٹ کمفرٹیبل لگتی ہے، آپ وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں، ہم ہمارے اعتبار سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ جب اس خاتون سے جو اس بچی کی ماں تھی اس سے پوچھا گیا تو اس عورت نے برجستہ کہا، میں صبح سے لے کر ابھی تک آپ کو دیکھ رہی ہوں، تقریباً 10 گھنٹے میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ لوگوں کی کسی کی نظر اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی زبان سے کوئی فضول بات بھی نہیں نکلی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کہتی ہے، آپ لوگ کتنے گریٹ ہیں، آپ لوگ کتنے مہان ہیں۔ یہ اس کے جملے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم بظاہر اس کو دکھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اسلام نے جو ادب سکھایا ہے اس ادب کے دائرے میں جب انسان رہتا ہے تو دشمنی ختم ہوتی ہے اور محبت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ آج ہماری زندگی دیکھیں، ہمارے محلوں کی، میں ابھی کل کی بات بتاؤں، آج ہی کی بات بتاؤں، اللہ اکبر، ایک صاحب کہہ رہے تھے 2 بچوں کو، آج جب سلون میں گیا تو وہاں مجھے بتایا حضرت 2 بچے گوونڈی میں لڑ رہے تھے، کان پھٹ جائیں اس طریقے کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے ہمارے گھر سے یہ بتایا گیا کہ ایک جگہ ہم شادی کی تقریب میں گئے، پیچھے سے 2 بچوں کی گندی گالیوں کی آواز آ رہی تھی، مڑ کر ہم نے دیکھا تو عقل دنگ رہ گئی، ننھے بچے ہیں اور اتنی مغلظات اور اتنی گندی گالیاں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں ہماری بدنامی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بچوں کو اچھی طریقے سے تراشو، گالیوں سے بچاؤ، ان کی زبان سے اچھے کلمات، اچھے جملے، اچھی باتیں، اچھی عادتیں، یہ ساری چیزیں ان کو سکھاؤ۔ اگر یہ بچے یہ سیکھ گئے تو یہی بچے عزت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے۔